الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں ان یہودیوں کے بارے میں بات آئی تھی جو منافق تھے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان یہودیوں کی بات آئی تھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے اور اپنے پڑھے لکھوں کی بات پر اعتماد کر لیا کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کی بات آ رہی ہے جو یہودیوں کے پیشوا، ان کے بڑے، ان کے علماء، ان کے رہبر، ان کے رہنما، ان کے اسکالرز سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے ہیں، تورات کو جانتے ہیں، اور سارے فساد کی جڑ اصل میں یہی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں؟ فویل للذین، تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تورات اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ثم یقولون، پھر لوگوں سے یوں کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لکھا خود ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی اجرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہودی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جب ان کی عوام میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا تھا جو تورات کے اندر پھر اس کا حکم بڑا سخت ہوتا تھا، تو اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اس سخت حکم کو یا تو بدل دیتے تھے یا چھپا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، اس نے زنا کر لیا، اب تورات کے اندر زنا کی سزا یہ ہے کہ رجم کر دو، ایک گڈھا کھودو، اس گڈھے میں اس زنا کرنے والے کو، زانی کو کھڑا کرو اور پتھر مارتے رہو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس کو رجم بولتے ہیں۔ لیکن بادشاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے سزا ہی بدل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 80 کوڑے بیچ چوراہے پہ کھڑے کر کے مار کے چھوڑ دو، بس 80 کوڑے 100 کوڑے مارو اور چھوڑ دو، سزا بدل ڈالی۔ تو یہ یہودیوں کا روز کا تھا، ان کے جو بڑے علماء ہیں، رہنما ہیں، یہ ان کا روز کا تھا۔ اللہ کا فضل ہے، بڑا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے علماء نہیں دیے جو تمہاری سوچ کے خاطر اور تمہاری خواہشوں کے مطابق فتویٰ بدل کر نہیں دیتے۔ میرے پاس آیا تھا ایک شخص کہ مولانا غصے میں بیوی کو 3 طلاق دے دی، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اور میں نے کہا میں کہاں سے راستہ نکالوں، تو نے اپنا راستہ خود بند کرا ہے کہ اللہ کا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولانا، میرا کچھ خیال کرو۔ میں کیا خیال کروں، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو نے 3 طلاق دے دی، تیری بیوی تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کوئی راستہ نہیں ہے لوٹنے کا۔ کہ کوئی تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، آپ عالم، آپ مفتی، آپ کچھ تو نکال لو گے۔ شریعت بناتا تھوڑی ہوں میں، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ کے علماء میں لاکھوں کمیاں ہوں اور آپ کو ہزاروں کروڑوں ناراضگیاں ہوں اپنے علماء سے، لیکن یہاں تمہیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مسجد کا امام بھی ہماری خواہشوں کے مطابق فتوے نہیں بدلتا۔ ہاں، اس کے اپنے ذات کے اندر لاکھوں کمیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اور کھڑے ہو کے پانی پیتا ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا غصے کا تیز ہو، ایکسیکٹرا 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 جو بھی ہے، اس کے اندر ہزاروں کمیاں ہوں گی اپنی ذات کو لے کر، پر رات کو دیر سے آتے ہیں، پان کھاتے ہیں، ہے نا، یہی تو شکایت ہوتی ہے آپ کو مولویوں سے، رات کو پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں اور جو ہے وہ بائک چلاتے ہیں، یہ بھی کمی ہے۔ موبائل میں بہت زیادہ گھستے ہیں، موبائل بہت یوز کرتے ہیں، جی پتہ نہیں کیا ہے موبائل، کیا دیکھتے رہتے ہیں، یہ شکایت ہے نا آپ کو۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ شریعت کو بدل کر پیش نہیں کرتے، نہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہم کیا ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتے، یہودی ہوتے ہم سے بدتر ہوتے،
کہ یہودیوں نے اپنی قوم کے ساتھ یہ کام کیا کہ اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے احکام بدل دیے. دراصل یہودی عالموں کی دو غلطیاں تھیں. ایک غلطی تو یہ تھی کہ خود ایمان نہیں لاتے تھے. وجہ، اگر خود ایمان لائیں گے تو اپنی قوم کو خوش کر کے جو نذرانے ان سے بٹورتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تورات کے اندر جو نشانیاں موجود تھیں وہ اپنی قوم کو نہیں بتاتے تھے. اگر ان کو بتا دی تو یہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اور پھر جو ان سے نذرانے ملتے تھے وہ پھر دوبارہ ختم ہو جائیں گے. تو لہٰذا نہ خود ایمان لاتے تھے نہ قوم کو ایمان لانے کا ذریعہ بننے دیتے تھے. دوہری خرابی تھی ان کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات کے اندر موجود تھی ان کو چھپا لیا کرتے تھے یا بدل ڈالتے تھے. یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے مول کے بدلے بیچ دیتے ہو. دنیا کا زیادہ بھی تھوڑا، یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی سونا چاندی دیتا ہے تو بھی بیکار ہے. اللہ کے حکم کو بدلنا، چھپانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور میں بڑی جہالت دیکھتا ہوں ہماری قوم کے اندر. بڑے بڑے ترم خواہوں سے ملتا ہوں جب نکاح پڑھانے جاتا ہوں کسی کا. بڑا دماغ چاٹنے والے لوگ ملتے ہیں اللہ کی قسم. میں کسی کا نکاح پڑھانے بیٹھ جاؤں اور بس ایک سوال پوچھ لوں، مہر کتنا ہوگا؟ بس میرے شری، میرے فاطمی، میرے محمدی، فلانا ڈھماکا. اب میں پوچھ لوں میرے محمدی کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں. وہ ہمارے یہاں تو باندھتے ہیں. اب جیسے ہی نکاح پڑھا کے فارغ ہو جاؤ دولہے سے کہتے ہیں کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، سلام کرو سلام کرو سلام کرو. اب سمجھاتے رہو بھائی دیکھو یہ بدعت ہے. ارے سلام کرنا تو ثواب کا کام ہے، سلام کرنا کیسے گناہ کا کام ہو گیا؟ سلام کرنا کیسے بدعت ہو گیا؟ حد ہو گئی. کوئی نیک کام اپنی طرف سے کرو گے تو وہ گناہ ہوتا ہے، وہ بدعت ہوتا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ میں سمجھاتا ہوں. ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی ہے نا؟ کتنی رکعت؟ 4. اچھا اگر ابھی میرا دماغ خراب ہو جاتا عصر پڑھاتے پڑھاتے، میں کہتا یار نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، آج 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں سلام پھیرنے کے بجائے 5ویں میں کھڑا ہو جاتا. اب مقتدی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ امام صاحب کو نہاری کھا کے آ گیا لگتا ہے زیادہ. 5ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے. اب میں 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے. یہ لوگوں نے بہرحال غیرت میں نیت توڑ دی، سلام پھیر دیا، جو بھی کیا لیکن میں کھڑا ہو گیا. اب میں نے کیا کیا؟ نماز لمبی پڑھا دی. بتاؤ میں نے ثواب کا کام کیا گناہ کا کام کیا؟ جی ارے نماز میں کون سا گناہ کا کام؟ میں نے تو رکوع کیا ہے، میں نے تو 2 سجدے کیے ہیں، میں نے تو تھوڑا سا قرآن زیادہ پڑھا ہے. استغفر اللہ. قرآن زیادہ پڑھنے کو آپ لوگ گناہ کا کام کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے؟ اب آپ یہی جواب دو گے کہ نیکی کا کام اپنی طرف سے بڑھا دینا یہ بھی گناہ ہوتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑا دماغ خراب کر رکھا ہے نا. جب اذان شروع کریں گے تو پہلے کچھ مائک پہ کچھ کلمے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اذان ختم شروع ہوگی. ایک بہت بڑے عالم گزرے مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے آج اذان میں دوں گا. تو کہنے لگے ایسے نہیں دینا جیسے تم دیتے ہو وہابیوں، ایسے اذان دینا جیسے ہم دیتے ہیں. پہلے ہم کچھ پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے کھڑے ہو کے، وہ پڑھنا اس کے بعد اذان ہے نا، بے فکر رہو. اور انہوں نے انہی کے مطابق صلاۃ و سلام پڑھ کے اذان شروع کر دی. اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اذان ختم، وہ نہیں رکے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کا دماغ خراب ہو گیا. ارے اذان فالتو دے دی. کہنے لگے کلمہ پورا کر لوں. میں نے سوچا پہلا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو تم آدھا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ پورا کرو نا. تو کہنے لگے اذان جہاں ختم ہوتی ہے وہیں تو ختم کرو گے. تو کہنے لگے بیوقوفو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ پھر جہاں ختم ہوتی ہے ایگزٹ پوائنٹ تو تمہیں یاد ہے، انٹری پوائنٹ تمہیں یاد نہیں ہے. جہاں سے شروع کرنی چاہیے وہاں سے تو شروع کرتے نہیں، جہاں ختم کرنی چاہیے وہاں میرے سے لگ گئی. یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے عبادت میں اضافہ کرنے کا نتیجہ. پھر تو آپ کرتے ہی چلے جاؤ گے نا. عید کی نماز پڑھتے ہو، بقرعید کی پڑھتے ہو، ایک دن یہاں پہ 15 اگست کو بھی کھڑے ہو جانا، 3-4 دن کہنا بھائی 15 اگست کی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے. بھائی نیکی کا کام ہے، منع کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے مسئلہ کہنے کا. اپنی طرف سے عبادت نہیں کرنی چاہیے. اپنی طرف سے جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کرو اتنی عبادت کرو. عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آنے لگا، زوال کے وقت میں بھی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے رکوع سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میری بات مانتے ہو نہیں مانتے. یہ ہے مسئلہ. تو اللہ کا فضل ہے، علماء کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے. ان کے پان اور ان کے موبائل وغیرہ کو نظر انداز کر دو. اور بس زیادہ بولوں گا تو زیادہ ٹائم چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسجد کا امام، کوئی عالم، کوئی مفتی
اتنا ہمارے لیے کر رہا ہے کہ وہ شریعت کو جوں کا توں بنا کر کے نہ گھٹا کر نہ بڑھا کر پیش کر رہا ہے. 1000 باتیں اس کی برداشت کرو، 1000 باتیں. مولانا الیاس گھمن کہتے ہیں جس گائے کا دودھ آپ پیتے ہو اس گائے کا گوبر بھی آپ اٹھاتے ہو. تو جن عالموں سے فائدہ آپ اٹھاتے ہو ان عالموں کی کچھ باتیں بھی آپ برداشت کر لیا کرو. اسی میں عافیت ہے. ماں باپ اچھے لگتے نہیں لگتے؟ ماں باپ کبھی ڈانٹتے تو پلٹ کے جواب دیتے ہو؟ آج کل کی نسل تو جواب دیتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر بات بڑھتی چلی جائے گی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا فضل ہے ایمان والوں میں آج بھی ایسے علماء موجود ہیں، اور اللہ کا فضل ہے یہ ہمیشہ رہیں گے، جو شریعت کو بدلتے نہیں ہیں، جو تھوڑے سے نفع کی خاطر شریعت کو بدل کر بگاڑ کر یہ چھپا کر پیش نہیں کرتے آپ لوگوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی اجرت کے بدلے میں یہ بیچ دیتے ہیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے اس لکھے ہوئے پر جو اپنے ہاتھ سے، خرابی ہے ان کے اس پر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کی اس کمائی پر جو اس کے بدلے میں وہ کماتے ہیں. انشاءاللہ سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ وسلم.